औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम अरबईन से पाँचवीं हदीस का मुताला कर रहे हैं। अब तक हमने 4 अहादीस कर ली हैं, जिसमें अगर आपको याद हो कि हमारी पहली हदीस जो थी वो इखलास नीयत के बारे में थी। दूसरी हदीस हदीस जिब्रील कहते हैं वो थी। तीसरी हदीस अरकान इस्लाम 5 है, और कल हमने चौथी हदीस की थी तकदीर के बारे में। आज भी बहुत अहम मौजू है जो है बिदअत के बारे में। ये पांचवी हदीस है नबवी में। इंशाअल्लाह इसको आज हम देखते हैं। आइए सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال ये यहाँ दूसरी हदीस आ गई है। इंशाल्लाह इसको 2 मिनट वेट करें तो सही इसकी वीडियो मैं चलाती हूँ इस वक्त। يعني عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी जो आपने हदीस सुनी इसका तर्जुमा है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे अब्दुल्ला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे दीन इस्लाम में कोई ऐसी नई बात ईजाद की हो जो इसमें नहीं है तो वो रद्द की जाती है। और मुस्लिम की एक और रिवायत में है, उसका भी यही मफहूम है कि जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है तो वो मरदूद है। तो ये एक मुख्तसर सी हदीस है, और इसमें हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और सुन्नत की एक ऑथेंटिसिटी को कायम करके बाकी दीगर चीज़ों को रिजेक्ट किस तरह किया है।
تو آئیے پہلے تھوڑا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بھی جان لیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث جو ہے روایت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سب کو پتہ ہے کہ چہیتی ترین جو ہیں وہ زوجہ محترمہ تھی، ام المومنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ تھیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک کامل بہترین مسلمان تھے، جس کا حق نبی کریم فرمایا انہوں نے کہ قیامت کے دن بھی اگر یہ ہوا ہے کہ میں نے دنیا میں سب کے حقوق ادا کر دیے سوائے خدیجہ کے اور ابو بکر صدیق کے، تو یہ ان کی بیٹی ہیں، یہ ان کا اعلیٰ مقام ہے۔ اور ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ زندگی بھر انہوں نے اپنی پڑھائی کو، اپنے علم کو، اس کو پھیلانے کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا دیا تھا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں، روایت میں ام عبداللہ بھی آتا ہے، اور ہم سب کو یہ علم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے نبی، مجھے کوئی کنیت چاہیے، کیونکہ سب کی کوئی نہ کوئی کنیت ہے۔ تو آپ نے انہیں اجازت دی کہ وہ رکھ لیں، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں عبداللہ ایک بچہ تھا، اس کے نام پر انہوں نے اپنی یہ کنیت رکھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ 40 اور 46 سال کے درمیان، مختلف روایتیں آتی ہیں، زندہ رہی ہیں، اور آپ نے اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کس طرح پھیلایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ جو راوی ہیں حدیث کی، وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو آپ علمی عظمت اور فقی بصیرت کا ایک بڑا نمونہ، خواتین میں 2000 سے زائد آپ نے احادیث روایت کی ہیں، اور ان میں سے کئی اسلامی قوانین اور اخلاقیات کی بنیاد بنی ہیں۔ اللہ نے آپ کو نہایت تیز حافظہ عطا فرمایا تھا، فقہ کی گہری سوجھ بوجھ تھی، اور وہ پیچیدہ دینی اور قانونی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے سب سے زیادہ 6000 کے قریب احادیث مروی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دونوں عنہما جو ہیں، ان کے یہ تمام کے تمام یہ لوگوں میں جو صحابہ تھے، ان میں بہت زیادہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور ان کی سنت پر عمل کرنے والے تھے، تو یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رجوع کرتے تھے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ شریعت کے احکام کا چوتھائی، 1/4 آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات پر مبنی ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے اسے روایت کیا ہے۔ تو یہ ایک عورت کا مقام ہے جن کی احادیث جو ہے وہ 40 منتخب احادیث میں شامل ہے۔ آپ امت کی معلمہ رہی ہیں، آپ نے مردوں کو تعلیم دی، آپ نے خواتین کو تعلیم دی، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہونے کی وجہ سے ان کی اندرونی بیرونی تمام زندگی کا جو احاطہ کیا ہے، اور ان کے بارے میں آپ نے ان کی ظاہری باطنی اوصاف، ان کی گھر میں عبادات، ان کی باہر کی، ان کی گھریلو اخلاق، جو سب سے بڑا پیمانہ ہوتا ہے کسی انسان کے اخلاق کو تولنے کا، آپ نے ان کو واضح کیا، آپ نے ان کی جذباتی بصیرت کو واضح کیا۔ اور امام زہری کے مطابق اگر تمام عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا علم، انہا کا علم ان سب پر غالب ہوگا۔ ان کی جرت اور قیادت کے بارے میں بھی تاریخ گواہ ہے کہ وہ عوامی گفتگو، وہ سیاسی معاملات کرتی تھیں، اور انہوں نے جنگ جمل میں شرکت کی، گو کہ آخری زندگی کے دور میں انہوں نے اس بارے میں بہت اپنی ریگریٹ کا بھی اظہار کیا، لیکن ان کا جو کردار ایک رہا ہے جو ہمیشہ گہری سوجھ بوجھ پہ رہا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ سے جو گہرا جذباتی تعلق رہا، اس کے علاوہ جو دینی بصیرت کا رہا، یہاں تک کہ نبی کریم نے بھی آپ سے بے پناہ محبت اور احترام کا مظاہرہ فرمایا، اور آپ نے اپنی
آخری ساعتوں میں ازواج مطہرات سے اجازت لے کر اپنی آخری سانسیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں لی، اور ان کے سینے پہ سر رکھ کر آپ نے وصال فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے فرید ایک عربی ڈش ہے، اس کی فضیلت دیگر کھانوں پر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حق کی محافظہ اور غلط فہمیوں کی اصلاح کرنے والی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ واقعہ عفق، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور میں جو ہے وہ آیتوں میں ایک طرح سے پرزرو کر دیا، آپ نے جب آپ پر جھوٹے الزامات اور بہتان لگائے جس میں آپ کے اپنے رشتہ دار اور بڑے بڑے صحابہ کرام بھی شامل تھے، آپ نے بے انتہا صبر اور وقار کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے کہا کہ بس میں اپنے رب سے اپنی برت چاہوں گی، اور سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے ان کی برت نازل فرمائی اور ان کے مقام کو بلند کیا اور تمام ان کو تہمتوں سے پاک کیا۔ اکثر صحابہ کی وہ غلط فہمیوں کی بھی اصلاح کرتی تھیں، اور ایک ان کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ دیتی تھی، ان کو دین میں سوجھ بوجھ کے لیے جو ہے وہ ان کی جو بھی مسکنسیپشنز ہوتے ہوں گے یا کوئی مختلف آرا ہوتی تھی تو اس کی اصلاح کرتی تھی اور ان کی تعلیمات کی حفاظت میں پیش پیش رہتی تھیں۔ اب اگر ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے، کیونکہ ہم نے حدیث جبریل میں پڑھا کہ ایمان کیا ہے، ہم نے اخلاص پڑھا، ہم نے احسان پڑھا، ہم نے اسلام کا مطالعہ کیا، ہم نے اسلام کے 5 ارکان دیکھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیرلل جو چیز دین کو نقصان پہنچانے والی ہے وہ یہ 5ویں حدیث ہے، بدعت۔ تو یہ بدعت ہے کیا؟ ہم سب کو پتہ ہے اللہ کا نام ایک ہے بدیع۔ بدیع کے معنی کیا ہے؟ کہ کسی چیز کی ابتدا کرنے والا۔ اللہ بدیع السماوات والا، پہلی جو مرتبہ اللہ نے جو کائنات جس نے بنائی وہ اللہ ہے، لیکن دین میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنے والا، کریٹ کرنے والا جو ہے وہ جو عمل ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اچھا، ہم اگر پہلے اس پر آگے آنے سے یہ دیکھیں کہ دراصل کسی بھی چیز کو صحیح اور غلط پیمانے پر تولنے کے لیے ہمارے پاس کچھ اصول ہونے چاہیے نا، ہمارے پاس کچھ پریمیسز ہوتی ہیں، کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن سے دیکھیں کہ آج جب کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں بدعات میں مصروف ہیں، اور آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں طرح طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو حضور کے زمانے میں نہیں تھیں۔ تو ہم کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جو پہلا اصول ہوتا ہے ایسینشیل، جس کو ہم پرنسپل کہہ لیں، کہ وہ قرآن سے اگر ہم اخذ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی کہ دین تو مکمل ہے۔ اگر ایک چیز انکمپلیٹ ہو تو پھر ہم کہیں کہ اس میں بعد میں ایڈیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف اس کو کمپلیٹ کیا ہے بلکہ اس کو کہا ہے کہ اتممت علیکم نعمتی، بلکہ یہ کمپلیشن آف اس کی تمام نعمتیں ہیں۔ یعنی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نعمت اللہ دینا بھول گیا ہو، بلکہ اس دین کو اتنا کمپریہنسو بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو نہ کچھ بھولتا ہے نہ وہ نامکمل ہے، اسی لیے ہم اس کو سبحان کہتے ہیں۔ اور ردیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چوز کیا، پسند کیا، راضی ہے، وہ ہیپی ہے کہ ہم اسلام پر چلیں۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، کمانڈز تھے، وہ سب کے سب قرآن میں آ چکے ہیں۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، جس کو آج ہم کہیں گے مورل کمپس۔ آج کے زمانے میں لوگوں نے اپنے مورل کمپس بنا دیے، بھئی ٹھیک ہے یہ آپ کی پسند ہے، آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ برا ہے، لیٹ ہم ڈو دیٹ۔ نہیں، ہمارے پاس جو اصل اصول ہے قرآن کے لحاظ سے، کہ ہمارے پاس قرآن جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ ہماری اخلاقیات، ہماری روحانیت، ہماری روزمرہ زندگی کے پیمانے وہ سب کے سب قرآن اور سنہ میں ہیں۔ تو اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن اور سنت کی ہمیں جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے، اور قرآن میں جا بجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ،
کہیں یہ کہا ہے کہ تو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تم کیا ہے، فتبعونی، اے نبی ان سے کہو کہ وہ میرا اتباع کریں. اور اس طرح جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی. تو یہ ہمارے لیے ایک مورل کمپس کے طور پر ایک بات ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ اس کے اندر اب کسی مزید نئے پن کی گنجائش نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں یا یہ عمل صالح ہے، تو پھر اس کی بھی کنڈیشنز ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے. مخلصین لہ الدین، اللہ انا للہ دین الخالص، کہ وہ دین کو مکمل طور پر پیور کر کے صرف اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں. اور جان لو اللہ تعالیٰ بیویر بھی کروا رہا ہے کہ جب تک کہ وہ دین اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگا، اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ ہوگی، کنٹامینیشن ہوگی، امپیورٹی ہوگی، تو وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا. اور پھر فالوئنگ دا سنہ، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفس اس وحی کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی اب نبی کریم کے بارے میں اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، نبی بھی کہہ رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم کوئی بات نہیں کہتے ہیں جو کہ وحی نہ ہو. تو یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس چیز کو اگر ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، چاہے اس کو ہم دین کا حصہ سمجھ رہے ہوں، چاہے ہم کتنی بھی تعویلات پیش کر رہے ہوں، لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں عمل صالح نہیں ہے، اس میں مورل کمپس ہمارا صحیح نہیں ہے، اس میں ہماری یہ اسینشیل پرنسپلز نہیں ہے، تو پھر وہ چیز کیا بن جاتی ہے؟ بدعت. اب بدعت کیا ہے؟ کوئی بھی چیز کو اپنی طرف سے اچھا کام سمجھ کر، دین کا کام سمجھ کر شروع کرنا، لیکن اس میں کیا چیز اچھی ہے، کیا بری ہے، ہم کوئی غلط تو نہیں کر رہے ہیں. اکثر ہم یہ کہتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ اصول اگر ہم دیکھیں، کہ ایک یہ ہے کہ جو بھی چیز دین، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس کو کانٹرڈکٹ کرتی ہے، یعنی اس کے بالکل برخلاف ہے. اور ایک چیز ہے کہ وہ اس کے ساتھ کمپٹیشن میں آ جاتی ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے نہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے اس ریس میں سننا کی اور کو شامل کر دیا. اور تیسری چیز ہے کہ ہم کوئی کام دین کا تواتر کے ساتھ اس طرح کرتے جائیں کہ آخر میں لگے کہ یہ تو دین ہی کا حصہ ہے، یہ تو ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ ہم نے نہیں کیا تو یہ تو گناہ ملے گا. تو پھر ہم اس کو بدعت سے بھی ایک چیز آگے سمجھ کر جو ہے وہ دین کا حصہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تین صحابہ کی خبر آئی، تینوں نے قسم کھائی. اور بڑی، آپ دیکھیے حضور کی زندگی میں ایک نے کہا کہ بھئی میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دائمی روزہ دار ہوں. ایک نے کہا میں رات کو کبھی نہیں سوں گا، میں قیام اللیل کروں گا. عبادت ہے نا، روزہ رکھنا عبادت ہے یہ. لیکن اب انہوں نے کیا کر دیا، اس میں ایک کانٹرڈکشن حضور اکرم کے ساتھ آ گئی. شادی نہیں کروں گا ایک نے کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، من یرغب عن سنتی فلیس منی. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے خطبات میں، اکثر نکاح کے خطبات میں یہ حدیث آتی ہے، جو میری سنت سے منہ پھیرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی روزے رکھتا ہوں، میں بھی قیام اللیل کرتا ہوں، میں نے بھی شادی کی ہے. اور اس میں عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے. تو یہاں کیا چیز ہوئی کہ کسی کی نیت بری نہیں تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے برخلاف تھا. آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم کتنے جشن مناتے ہیں جس میں کتنے ناجائز عناصر شامل ہیں، ہم اس میں چاہے وہ ہماری دینی محفلیں بھی ہوں، چاہے وہ ہماری جو سوشل محفلیں بھی ہوں، شادیاں بھی ہوں. ہم نے یہاں تک دیکھا کہ پچھلے سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہیلووین کی طرح لوگوں نے ماسک پہنے ہیں.
اور وہ گا رہے ہیں، وہ ناچ رہے ہیں، وہ عجیب و غریب جو ہے کسی لڑکی کو حور بنا کر سٹیج پر بٹھایا گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ تو میں چند کا ذکر کر رہی ہوں۔ اسی طرح ہماری شادیوں میں ہم دیکھیں کہ ہم موسیقی کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، مخلوط محفلیں کرتے ہیں، ڈانس فلور سے جاتے ہیں، جبکہ یہ کانٹرڈکشن میں آ رہی ہیں کہ سنت نبوی کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو وہاں تو ہم سادگی کا معیار دیکھتے ہیں، حیا کا معیار دیکھتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے شادی کو ایک روحانی تجربہ بھی کہا ہے، کہ نصف دین ہے یہ۔ اور ایک عورت جو ہے جب وہ شادی کر کے آتی ہے تو کس طرح وہ ایک آپ کے دین کو مکمل کرتی ہے، ایک شوہر اس کے دین کو، اور بیوی شوہر کے دین کو مکمل کرتی ہے۔ اور اس کو بھی آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کے قریب جاتے ہو تو تم دراصل عبادت کر رہے ہوتے ہو۔ اور صحابہ نے کہا یہ تو ہم نے اپنے نفس کی پیروی کی۔ آپ نے کہا نہیں، اگر تم یہ نہ کرتے تو پھر تم ناجائز تعلقات میں جاتے۔ اور اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بلاگرز کا زمانہ ہے، آج ٹک ٹاک پہ وائرل ہو رہی ہیں، آج ہم برانڈڈ لوگوں کے پیچھے، آج ہم اپنے رول ماڈلز جو دوسروں کو بنا دیا ہے، اب ان کی جو ہے طرز زندگی کو اپناتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہم 5 AM کلب کو جوائن کر لیں، جو ایک بڑے مشہور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نے شروع کی ہے، اور ان سے ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھتے ہیں، لیکن ہم فجر میں 5 بجے صبح اٹھنا جو ہے وہ بڑا ہمیں بھاری لگتا ہے، اور اس وقت ہمیں ذکر کرنا، اللہ کی یاد کرنا۔ لیکن جو چیز ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صبح اٹھ کر 5 بجے پلاننگ کریں، آپ تھوڑی سی جو ہے وہ روحانیت میں جائیں، اور پھر کسی بھی قسم کی، تو اس کو جو ہے ہم قائم کرتے ہیں۔ اور یہاں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو کمپٹیشن میں ڈال دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو یہاں ہمیں کیا پتا چلا کہ صرف نیک نیتی کافی نہیں ہے، ہر عمل کو اسلام کی ہدایات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اعمال کی درستگی میں محنت اور احتیاط سے کام لیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین نمونے جو اللہ نے پیش کیا ہے اسی نمونے کے طور پر استعمال کریں، جیسے اللہ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا ہے کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھتا ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ دیکھا کہ بدعت کیا ہے، تو ایک چیز ہمیں بڑی واضح ہوئی کہ عبادات، جس کو ہم روایتی طور پہ عبادات کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں ہر چیز سنت کے اور قرآن کے لحاظ سے واضح طور پر بیان کی ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ 4 کے بجائے ہم 5 رکعت پڑھ لیں، یا ہم 2 سجدے کے بجائے 1 کر لیں، یا 3 کر لیں۔ تو اس میں بالکل کلیئر ہے۔ جو ڈیلی امور ہیں وہ بھی عبادت میں، کیونکہ ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں وہ عبادت ہے، لیکن اس میں جب تک کہ کوئی شرعی نص ایسی نہ ہو جس میں کوئی اللہ کی طرف سے، ہمارے لیے حضور کی طرف سے ممانعت ہو، وہ جائز ہے۔ جیسے آپ نے لباس پہنا، لباس ایسا ہے جو ساتر ہے، ڈھیلا ہے، اس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ صرف شلوار قمیض ہو، وہ آپ کا کوئی بھی لباس ہو سکتا ہے، لیکن وہ لباس کی شرائط پوری کرتا ہو۔ اسی طرح خوراک میں حلال اور حرام ہے، جو انشاءاللہ ہم کل بھی دیکھیں گے۔ تو اس میں روزمرہ دیگر معاملات میں جو آپ کی پسند پر اللہ نے چھوڑ دی ہیں، تو اسلام تو ایک یونیورسل ریلیجن ہے۔ اسلام نہ چائنیز ہے، نہ پاکستانی ہے، نہ انڈین ہے۔ اسلام تو افریقہ کے جنگل کے لیے بھی ہے، اور اسلام جو ہے وہ کینیڈا اور امریکہ کے برفانی علاقوں اور نارتھ پول کی، اس میں جہاں پولر بیئر سروائیو کرتے ہیں اور انسان یوں نہیں کر سکتا ہے شلوار قمیض پہن کر، وہ وہاں کے لحاظ سے پہنے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو بھی تعلیمات سے متصادم نہ ہو۔ اچھا، اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور اصول یہ ہے کہ ہمیں تمام چیزوں کو ایک بڑے پیمانے پر اور پیرائی میں بھی دیکھنا ہے، کہ اس میں بہت سارے پرسپیکٹیوز آتے ہیں۔ تو اس میں کئی امام شافعی کے مسلک کے لحاظ سے جو ہے وہ بدعت حسنہ ہے، اب یہ ان کا موقف ہے، اور ان کے ساتھ کچھ دیگر علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز قرآن، سنت، اجماع یا صحابہ کے اقوال کے خلاف ہو وہ تو مذموم بدعت ہے، لیکن جو چیز ان سے متصادم نہ ہو اور فائدہ دے وہ بدعت حسنہ ہے۔ تو یہ ان کا قول ہے۔ اس لیے ہمیں تمام
جو ہے پرسپیکٹیوز کو مد نظر رکھنا ہے، اور بہت زیادہ اختلاف کے بجائے ہم اپنے آپ کو کلیئر کر لیں کہ ہم کیا اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو کہ بدعت حسنہ میں شامل کرتے ہیں یا نہیں۔ تو یہاں جو ہے بہت سے لوگ میلاد کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جس میں اگر کوئی شرک نہیں ہے، کوئی ایسی جو ہے روایت نہیں ہے، کوئی نعت میں ایسے الفاظ نہیں ہیں، مثلا اللہ کے ساتھ حضور اکرم کو برابر نہیں ٹھہرایا گیا، ان کی خوبیوں کو کہا ہے، تو وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو ہم یہ کہ کسی مزید ایسی کنٹروورسی میں جائیں، ہم بالکل اپنی کلیئرٹی میں دیکھیں، کیونکہ اس میں عام طور پر اگر ہم کسی کے ساتھ آرگیومنٹس بھی کرتے ہیں تو بدعت حسنہ میں جو ہے وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ کوٹ کریں گے کہ انہوں نے تراویح کا آغاز کیا، جبکہ بہت سارے لٹریچر میں یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت کا آغاز بالکل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں لوگ نماز تراویح دو دو تین تین کے گروپ میں جو پڑھتے تھے، کوئی ایک امام بن گیا پھر وہ آگے بڑھ جاتے تھے، کوئی اور تین چار لوگ آتے تھے اس کسی ایک کو امام بنا دیتے تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اکٹھے اگر پڑھ لو تو یہ زیادہ بہتر ہے نسبتاً یہ کہ گروپس میں پڑھو۔ تو یہ بدعت میں اس لیے نہیں آیا کہ تراویح باقاعدہ جماعت سے ہو رہی تھی، لیکن وہ گروپس میں ہو رہی تھی، آپ نے ان کو جو ہے وہ کلیکٹیولی کر لیا۔ تو یہ دلائل ہیں جو ایک بدعت حسنہ والے دیتے ہیں۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کا ایک معیاری نسخہ مرتب کروایا تاکہ امت میں اختلاف نہ پیدا ہو، تو یہ تمام جو ہیں یہ دلائل ہیں، تو ہم بس ان دلائل کو بھی دیکھ لیں، اور پھر ہم اب احادیث کی طرف بھی آتے ہیں اور بہت سارے اقوال کی طرف بھی، کہ جیسے حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بھی کسی قوم نے اپنے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو اللہ تعالیٰ ان کی سنت میں سے اسی قدر حصہ نکال دیتا ہے، اور قیامت تک انہیں وہ حصہ واپس نہیں دیا جاتا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور آپ شدت کلام سے فرماتے گویا کسی لشکر کے حملے سے خبردار کر رہے ہوتے ہیں، طویل حدیث ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کے جو حصے ہیں، ایک حصہ یہ کہ یقیناً تم پر وہ صبح پر حملہ کریں گے یا شام کو حملہ کریں گے، پھر آپ فرماتے مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے، اور پھر سب سے آپ سے سب نے فرمایا جو اس سے مناسبت رکھتی ہے بدعت سے، کہ سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور سب سے بدترین امور وہ ہیں جو دین میں نئے طور پر داخل کیے گئے ہوں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے خطبے میں بھی ہوتا ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر جو ہے وہ بدعت جو ہے وہ آگ میں لے جانے والی ہے۔ اسی طرح عن ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعت فقد آن علی ہدم الاسلام، کہ جو شخص بدعتی کی عزت کرتا ہے وہ اسلام کو کمزور کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ قرآن ہمیں واضح طور پر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ یہ سورہ محمد کی آیت ہے، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اور پھر ہمیں حضور اکرم بہترین نمونے کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے کہ وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آل عمران میں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر ان سے کہہ دو کہ میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی اور گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ سے یہ دعا ہے دل بینا بھی کر، اور خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اور اقبال نے ساقی نامہ میں کیا خوب کہا ہے، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش۔ تمدن تصوف شریعت کلام، بتان عجم کے پجاری تمام۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔